بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ عقد بہت بہت مبارک ہو، اور اس معتبر تاریخ پر میں ایک خصوصی پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں، کیونکہ یہ جو عقد کی تاریخ ہے یہ مولا کائنات کی اور شہزادی زہرا کی کائنات کے تمام نیو میرڈ کپلز کے لیے، نئی شادی شدہ جوڑے کے لیے ایک آئیڈیل، مستور کے لیے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مرد کے لیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک آئیڈیل ہیں۔ صرف ہم کہتے ہیں یا مانتے ہیں، اس چیز کو صرف اور صرف ایک نئے انداز میں سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جیسا کہ آج شادی کے بعد طلاق زیادہ ہو رہے ہیں، گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، تو کیا ہم حقیقت میں مولا کائنات کو، شہزادی زہرا کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ تو آئیے میں ایک چھوٹے سے جملے کے ساتھ آغاز کروں کہ اللہ دو دلوں کو، دو شخصیتوں کو، دو انجان شخصیتوں کو لفظ عقد کے ذریعے، صیغہ عقد کے ذریعے ایک مقام پر کرتا ہے، اور کسی اہم ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ ذمہ داری جو اللہ ہمارے شانوں پر رکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری آغوش میں بعد عقد ایک خوبصورت سا تحفہ دیتا ہے جسے ہم اولاد کہتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت کا سہارا لینا چاہوں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہیں۔ تو یہ جو شادی ہوتی ہے، اللہ دو کے مقدر سے دو نعمت عطا کرتا ہے۔ ایک کہ زوجہ کے مقدر سے شوہر کو رزق عطا کرتا ہے۔ جب زوجہ اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو اللہ اس کے مقدر سے شوہر کو رزق دیتا ہے، لیکن شوہر کے نصیب سے اللہ زوجہ کو اولاد عطا کرتا ہے۔ یعنی پروردگار ایک عقد کے ذریعے کچھ تحفہ عنایت کرنا چاہتا ہے، تو جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اگر اسے منع کر دیں تو ظاہراً اسے ناراضگی ہوگی کہ ہم نے گویا اسے حقیر جانا اور اس کے تحفے کو انکار کر دیا۔ تو باغد عقد آج کی جو ینگر جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، ان کا یہ سوچنا ہے کہ نہیں، شادی کے 2 سال کے بعد ہمیں بچے چاہیے، اور 2 سال کے بعد جب بچے نہیں ہوتے تو ہم پروردگار سے شکوہ کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے صاحب اولاد نہیں بنایا، تو نے مجھے اولاد نہیں دی۔ یہ شکوہ کرنا ہمارا حق نہیں ہے، کیونکہ پروردگار ہمارے احساسات کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری خواہشوں کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ وقت سے پہلے عطا کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو گویا وہ اپنے بندوں کو وقت سے پہلے ان کی ضرورتیں، ان کی خواہشیں پوری کرنے والا ہے۔ تو ہم کہیں پر یہ نہ سوچیں کہ نہیں، ہمارے پاس اولاد آ جائے گی تو ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اور ہمارے شانے ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو گویا میں یہ کہوں گی کہ جیسے اللہ نے شہزادی زہرا اور مولائے کائنات کو بعد عقد حسن جیسا بیٹا عطا کیا، اور بی بی فاطمہ نے خوش ہو کے امامت کا استقبال کیا، یعنی ہمارے دوسرے امام کا استقبال کیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ پروردگار ہمیں ابھی بیٹا نہیں چاہیے، ہمیں ابھی اولاد نہیں چاہیے، گویا ہم کنیزان سیدہ ہیں اور ہمارے شوہر غلامان مولا کائنات ہیں۔ تو ہم دونوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ہم استقبال کریں، اور استقبال کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل دینا چاہوں گی کہ بعد عقد زن و شوہر جب نماز فجر پڑھیں، نماز فجر کے بعد فوراً 11 ٹائم صلوات، اور اس کے فوراً بعد 11 ٹائم سورۃ حشر کی تلاوت کریں، اور پھر 11 ٹائم صلوات پڑھیں، پانی پر دم کر کے زن و شوہر اس پانی کو پئیں، اور اس کے بعد اللہ سے حصول اولاد کے لیے بطوفیل آل محمد دعا کریں۔ پروردگار انہیں بہترین اولاد سے، بہترین نعمت سے نوازے گا جو 2 زندگیوں کو مکمل کرتا ہے۔ اور سیرت علی اور فاطمہ پر ہم عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی، ہمارے رشتے کامیاب ہوں۔ میں اس مخصوص تاریخ پر اپنے ناظرین کو، خصوصاً مستور کو، ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ سیرت آل محمد، سیرت مولائے کائنات شہزادی زہرا پر عمل کریں، ان کے نقش قدم کو اپنا طرز زندگی بنا لیں، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے لفظ طلاق ختم ہو جائے گا، اور ہمارے والدین کا سر بلند نظر آئے گا، کہیں خم نہیں نظر آئے گا، اور جن کی زندگیوں میں علی اور فاطمہ رول ماڈل بن کے شامل ہوں،
یقین جانیے کہ ان کی زندگیوں میں خامیاں نظر نہیں آتی، اور جن کی زندگیوں میں خامیاں نظر نہیں آتی، خصوصاً زن و شوہر، ہسبینڈ وائف، جب اپنے گھر کے اندر ایک خوشحال زندگی گزارتے ہیں تو ان کے گھروں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور خوش رہنے کے لیے دولت نہیں، صلاحیت کی ضرورت ہے. اس کے لیے مولا کائنات کے گھر کا ایک ہلکا سا نظارہ اشارتاً کرنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمہ نے پیوند والی چادر اوڑھی ہے، فاقے کیے ہیں، بچوں کی آنکھوں میں حلقے دیکھے ہیں، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا ہے، اور کبھی لفظ طلاق کا استعمال نہیں کیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ انسان اپنی زندگی کا رول ماڈل مولا کائنات شہزادی فاطمہ کو بنائے گا، اور اللہ ان کی زندگی کو کامیاب بنائے گا. خدا حافظ.